ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین آمین آمین والحمد للہ رب العالمین۔ مدینے کا رتبہ جہاں میں سوا ہے، مدینے کا رتبہ جہاں میں سوا ہے، مدینہ دیار حبیب خدا ہے، مدینہ میرے آرزو کی جنت، مدینہ میرے شوق کی انتہا ہے۔ نہ دولت دنیا نہ حریص تاج وقار ہوں، نہ دولت دنیا نہ حریص تاج وقار ہوں، میری ٹھوکروں میں جہان ہے، میں غلام قطب المدار ہوں۔ جسے دیکھ کے جلیں عدو میں وہی دہکتا شرار ہوں، جسے دیکھ کے جلیں عدو میں وہی دہکتا شرار ہوں۔ ذات مدار آئی تو سب کا بھلا ہوا، ذات مدار آئی تو سب کا بھلا ہوا، کوئی ولی تو کوئی حق آشنا ہوا۔ یہ دربار زندہ ولی ہے جہاں ہم پہنچ گئے ہیں، یہاں فنا بقا کا تذکرہ کیسا، یہاں فقط زندگی ہے، یہاں فقط زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اجازیل نے، شیطان نے اتنے سجدے کیے کہ اگر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کے سجدوں کو زمین پہ بچھونے کی طرح بچھائیں تو آپ ایک رائی کا دانہ ڈال نہیں سکتے، اتنے اس کے سجدے، اس کی عبادت، اس کی نمازیں بے پناہ، اور وہ بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا تھا۔ اس نے بھی اللہ کو ایک مانا، اور جب اللہ رب العالمین نے اس سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو اس سجدے سے اس نے انکار کر دیا۔ اب وہ اللہ کو خالق بھی مان رہا، وہ اللہ کو مالک بھی مان رہا، وہ اللہ کے قبضے میں جان کو بھی مان رہا، تن کو بھی مان رہا، من کو بھی مان رہا، زمین اور آسمان، چاند اور سورج اور ستارے، کائنات عالم میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں پہ اس کا یقین اور ایمان تھا، لیکن اگر اس نے نہیں مانا تو اللہ رب العالمین کا ایک فرمان نہیں مانا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت سے نکال دیا اور اس کو راندے درگاہ کر دیا، اور اس کو قرآن کریم و فرقان حمید میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس کا شمار کافروں میں کر دیا۔ ایک سجدے کا انکار کیا، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جس کی ہم اہمیت نہیں سمجھتے، جس کو ہم ترجیح نہیں دیتے، اور اس سجدے میں اللہ نے کیا کمال اور کیا خوبی اور کون سی نجات رکھی ہے اس کا ہمیں ہوش نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کو ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ ہدایت نہیں لینا چاہتے ہیں، عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اگر ہدایت آپ کے نصیب میں ہے اور آپ خود ہدایت چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور کسی کی نصیحت کام آ جائے، کسی کا کوئی عمل کام آ جائے،
تو اس وجہ سے بھی انسان سدھر جاتا ہے بگڑا ہوا۔ خواجہ حسن بصری کون ہیں؟ سرکار قطب المدار کے پیر ہیں۔ اب جب سرکار قطب المدار کی اتنی بڑی نمایاں حیثیت ہے کہ ولایت کی فہرست میں بہت بلند و بالا مقام ہے، بھائی اگر کسی کے بارے میں کسی کو جاننا ہے تو اس کے دوست ہی تو بتائیں گے کہ وہ کیا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کے جو ہم عصر دوست ہیں، جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، آپ جن کے ساتھ اپنا زیادہ وقت دیتے ہیں، وہی تو آپ کے بارے میں زیادہ بتائیں گے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کے تھاٹس کیا ہیں، آپ کی فیلنگ کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے، آپ کا سوچنا کیا ہے، آپ کا سمجھنا کیا ہے، آپ کے معاملات کیسے ہیں عبادت و ریاضت میں۔ اب سرکار قطب المدار کے بارے میں جس نے جتنا جانا اتنا لکھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا، مخدوم کچوچا نے لکھا، سرکار غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری نے لکھا، پیران پیر دستگیر روشن ضمیر غوث اعظم محبوب سبحانی سے جو ان کے دور کے ولی ہوئے یا ان کے دور کو دیکھا یا ان کے بعد والوں نے جو دیکھا، ان کے خلفاؤں کو دیکھا، ان کے مریدین کو دیکھا، تو مدار العالمین کے بارے میں لکھا۔ ایسے ہی خواجہ حسن بصری ایک عام انسان تھے، مالدار تھے، لینڈ لارڈ تھے، کافی اچھا دھن دولت روپیہ پیسہ سب کچھ تھا ان کے پاس، اور خواجہ حسن بصری غریبوں کی مدد کرنے کے لیے نکلتے تھے بصرہ کی بازار میں۔ کبھی کسی غریب کے پاس، کسی محتاج کے پاس، کسی یتیم کے پاس، کسی پریشان حال کے پاس جاتے اور اس کی مدد کرتے۔ ایک مرتبہ ہوا کیا، انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت حسین جمیل خوبصورت ایک خاتون ہے۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے اتنی کسی خوبصورت خاتون کو نہیں دیکھا۔ تو ایک بار دیکھا، پھر دوبارہ دیکھا، پھر تیسری بار دیکھا، پھر چوتھی بار دیکھا، دیکھتے ہی رہے کنٹینیو۔ تو اس خاتون نے کہا، کیا بات ہے کہ تم ہم کو بار بار دیکھ رہے ہو؟ خواجہ حسن بصری نے کہا کہ اتنا خوبصورت، اتنا حسین اور اتنا جمیل ہم نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ مجھے دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر تم کو دیکھنا ہی ہے تو قرآن دیکھو، اللہ کے دیدار میں اللہ کے دیدار میں اپنے آپ کو فنا کرو، اللہ کی یاد میں رہو، مجھ میں کیا ہے؟ تو ان کے دل میں ایک ایسی بات طاری ہوئی، انہوں کے زبان سے یہ نکلا، خواجہ حسن بصری کہ تمہاری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، تمہاری آنکھیں جھیل کی طرح ہیں، میں اس میں ڈوب جانا چاہتا ہوں۔ خواجہ حسن بصری کا دل آ گیا اس کے اوپر، تو اس نے کہا رکو، ہو سکتا ہے تمہاری یہ خواہش ابھی پوری ہو جائے۔ اور وہ خاتون اندر گئی۔ اندر جانے کے بعد اس نے ایک تھال بھیجا، اور تھال میں کپڑا پڑا ہوا تھا، اوپر سے تھال کے اوپر کپڑا تھا۔ تو جب اس کی خادمہ، اس خاتون کی خادمہ لے کر کے وہ تھال آئی، اس نے کہا کہ اس خاتون نے کہا لے جا کر کے وہاں ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہیں حسن بصری نام کے، ان کو جا کے دے دو۔ جب وہ دینے کے لیے آئی، اوپر سے کپڑا پڑا ہوا، تو تھال کو ہٹایا تو اس میں آنکھیں تھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں نکال کے اس تھال میں رکھ دی اور ایک پرچی رکھ دی کہ یہ تم لے لو، یہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے۔ اب خواجہ حسن بصری کا مائنڈ چینج ہو گیا کہ ارے یہ کیا ہوا۔ خواجہ حسن بصری کا اس وقت سے دل پریشان ہوا، اپنے گھر میں گئے، پوری رات سوچتے رہے کہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا۔ رات بھر استغفار کرتے رہے، رات بھر اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ اب اس کے بعد جب صبح ہوئی، رات بھر روئے، داڑھی پکڑ کے داڑھی تر ہو گئی، اللہ کی حضور اس قدر روئے۔ اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو سوچا کہ اللہ کی بارگاہ میں تو معافی کر لی، لیکن اب چلو اس خاتون کے پاس جس سے ہم نے اظہار محبت کیا، اظہار اپنا پیش کیا، اور اس نے اپنی آنکھیں نکال کے دے دی کہ میں نے کہا آنکھیں پسند ہیں، آنکھیں خوبصورت، تو اس نے کہا ایسے فتنے میں پڑنا ہی نہیں چاہتی جس کی وجہ سے ایک مومن یا مومنہ فتنے میں آ جائے، اس آنکھیں نکال دی۔ اب اس کے بعد جب جیسے اس کے دروازے پہ پہنچے تو دیکھا کہ اس کا جنازہ جا رہا ہے۔
انتقال ہو گیا، اب کسی کی آنکھیں نکل جائیں اور خود ہی وہ نکال دے تو درد کی شدت، درد کی تکلیف کون انسان ہے؟ اس کا دم ٹوٹ گیا، مر گئی، انتقال ہو گیا. اب اس کے بعد اس کا جنازہ جا رہا ہے، جنازہ جا رہا ہے، اس کے بعد واپس آئے، پورا دن استغفار، پوری رات استغفار. اب رات کے آخری حصے میں خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ خاتون آئی ہوئی ہے، بہت حسین جمیل خوبصورت، آنکھیں لگی ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے گا. میں نے کہا مجھے معاف کر دیجیے. خواجہ حسن بصری نے کہا اس خاتون سے کہ مجھے معاف کر دیجیے. اس خاتون نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا. لہٰذا جب وہ جانے لگی تو خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی نصیحت کر دیں، جاتے جاتے کوئی نصیحت کر دیں. تو اس خاتون نے نصیحت کیا کی؟ نصیحت یہ کی کہ جب تم تنہائی میں ہوا کرو تو اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اور جب تمہاری صبح ہو یا جب تمہاری شام ہو، جب سورج ڈوب رہا ہو اور صبح نمودار ہو رہی ہو تو استغفار کے ساتھ صبح کیا کرو اور استغفار کے ساتھ شام کیا کرو. یہ اس خاتون نے آپ کو نصیحت فرمائی. اس نصیحت پہ خواجہ حسن بصری نے عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا بلند و بالا مقام عطا کیا کہ تمام اولیاء اکرام کے کون بنے؟ مقتدا. اللہ نے تمام ولیوں کا امام بنا دیا. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اور صبح اور شام استغفار میں گزاری. یہ بہت بڑا عمل ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کے ذکر میں رہتا ہے اور تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور صبح شام استغفار کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو بہت و بلند و بالا مقام عطا فرماتا ہے. ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ وہ بہت بڑا عابد زاہد نیک تھا اور اس کے اعمال بہت تھے، تو اس اعمال کی اچھائیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہاری عمر 1000 سال کی ہے. 1000 سال کی عمر کو اللہ نے بڑھا دیا، 1000 سال کی عمر عطا کر دی. اب اس نے سوچا یہ کہ 1000 سال کی اللہ نے ہم کو عمر عطا کر دی ہے تو اب ہم 1000 سال تک عبادت کی بھٹی میں کیوں تپیں؟ اب ہم کیوں 1000 سال تک عبادت کریں؟ اب ہم 900 سال تک ہم گناہ کریں گے، من چاہی زندگی کو گزاریں گے، اور جب ہمارے 100 سال رہ جائیں گے تو اس 100 سال میں ہم استغفار کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا. اس نے ایسا ہی کیا. اس دن سے اس نے عبادت و ریاضت کو چھوڑ کے گناہوں میں لگ گیا. تمام دنیا کے برے اعمال جو ہیں اس میں وہ لگ گیا. ایسے دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ جب اللہ نے اس کی عمر کو 1000 سال کا کر دیا تو وہ 900 سال تک کنٹینیو گناہ کرتا رہا، گناہ پہ گناہ کرتا رہا. 900 سال کا زمانہ گزر گیا، اب بچے 100 سال. تو اس نے سوچا یہ کہ 900 سال میں گزر گئے تو ابھی تو 100 سال تو بہت باقی ہیں، ابھی 90 سال ہم اور گناہ کر لیں گے، 90 سال اور گناہ کر لیں گے، 10 سال ہم توبہ کر لیں گے. 90 سال وہ بھی گزر گئے، 10 سال بچے. جب 10 سال جب ہونے والے ہوئے تو اس نے کہا بھی 10 سال تو بہت زیادہ ہیں، ہم 10 سال میں 9 سال گناہ کر لیں گے، 1 سال توبہ کر لیں گے. 1 سال توبہ کے لیے بہت ہے. وہ 90 سال بھی گزر گئے، 10 سال بچے. اب 10 سال میں سوچتا ہے کہ 1 سال رہ جائے، 1 سال میں سوچتا ہے 1 ماہ رہ جائے، 1 ماہ میں سوچتا ہے 1 دن میں ہم توبہ کر لیں گے. جب وہ آخری رات تھی تو اس نے کہا کہ صبح کے حصے میں توبہ کر لیں گے. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نے گناہ کیے، اللہ نے اس کی نیک عمل کی وجہ سے اس کو اتنی طویل لمبی عمر عطا فرما دی، لیکن پھر بھی اس نے توبہ نہیں کی اور نیک عمل نہیں کیا اور توبہ کی توفیق اللہ نے عطا نہیں فرمائی اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا. ہم لوگ تو یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ ابھی ہمارا بچپنا ہے، ابھی ہماری جوانی ہے، ابھی ہمارا بڑھاپا آئے گا، ابھی ہم کاروبار کر لیں، ابھی ہم تجارت کر لیں، ابھی ہم بزنس کر لیں، ہم کر لیں گے توبہ. لیکن توبہ کا کوئی وقت اور موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ ہم جب سوچ لیں گے
مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے توبہ کر لیں گے. ارے توبہ کی توفیق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کون سا ایسا درد اٹھا، کون سی ایسی تکلیف ہوئی، کون سی ایسا ایکسیڈنٹ ہوا، کس کو پتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. دنیا میں چاہے جہاں تم بھاگ جاؤ، چاہے جہاں تم چھپ جاؤ، موت جب آئے گی تمہیں 1 سیکنڈ کا موقع نہیں دے گی. 1 لمحہ سوچنے کا تمہیں وقت نہیں ملے گا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ پیش کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف کر دے. اللہ تو بہترین غفور الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن ہمیں توبہ کی توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بہترین انسان وہ ہے. مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک جزیرہ تھا اور اس جزیرے پہ کوئی بھی شخص سمندر کے اس پار سے جب آتا تھا جزیرے پہ تو اسی کو وہ لوگ بادشاہ بنا دیتے تھے. ایک ایسا جزیرہ تھا، ایک ایسا شہر تھا کہ جب کشتی پہ سوار ہو کر کے کوئی شخص آتا تھا، جو شخص پہلے اترتا تھا اسی کو وہاں کے لوگ بادشاہ بنا دیتے تھے. اور جب 1 سال پورا ہو جاتا تھا تو اس بادشاہ کو معزول کر کے، ہٹا کر کے، اس کو لے جا کر کے ایک جنگل بیابان صحرا میں اس کو پھینک دیتے تھے، ڈال دیتے تھے. اب وہ بادشاہ چلاتا تھا، روتا تھا کہ ارے بھائی ہم کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، تمہارا وقت پورا ہو گیا. ہمارے یہاں کا یہ قانون ہے کہ 1 سال تک جو بھی بادشاہ رہتا ہے اور بادشاہ رہنے کے بعد 1 سال کے بعد اسے اس ویرانے جنگل میں جانا پڑتا ہے. ایسے ہی کرتے وہ لوگ. لیکن ایک مرتبہ جب لاسٹ میں ایسا ہوا کہ اس کو وہاں پہ جنگل میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد بادشاہ کو وہاں جنگل میں سانپ، کیڑے، شیر، چیتا، بھالو اس کو کھا جاتے. بادشاہ کو 1 سال تک تو بڑے عیش و آرام میں تخت بادشاہی پہ بیٹھنا. بادشاہ کے کیا عیش ہوتے ہیں، کیا ٹھاٹ باٹ ہوتے ہیں. ایک منسٹر، ایک ودھائک کے کتنے عیش و آرام ہوتے ہیں. ایک پردھان کی کتنی آمدنی ہوتی ہے. تو آرائش ہوتی ہے، زیبائش ہوتی ہے، اس کی آمدنی مال و زر ہوتا ہے، اپنی زندگی کو عیش میں گزارتا ہے. اب جب اس کا انجام اس کو دکھائی پڑتا ہے کہ اب ہم کو ہمارے تخت سے اتارا جا رہا ہے، ہم کو ہمارے عہدے سے اتارا جا رہا ہے، ہم کو بیابان صحرا اور جنگل میں چھوڑا جا رہا ہے، تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے 1 سال تو غفلت میں گزار دیے. اب 1 سال پورا ہو گیا، وہ جو بادشاہ تھا اس کو معزول کر کے جنگل میں ڈال دیا، اس کو شیر، چیتے، بھالو کھا گئے. اب وہ صحرا پہ کھڑے ہیں کسی کے انتظار میں. ایک شخص تاجر تھا، بزنس مین، وہاں سے وہ اتر رہا کشتی سے، اس کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد جیسے اس کو پکڑا گیا تو کہا کہ بھائی مجھے پکڑ کے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا ارے آپ کو نہیں معلوم یہ ہمارا جزیرہ وہ جزیرہ ہے کہ 1 سال جب متعین ہو جاتا ہے، 1 سال جب پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ جو شخص پہلے آتا ہے ہم اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. کہ بادشاہ بنانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس شخص نے پوچھا کہ بادشاہ بنانے کے بعد آپ کرتے کیا ہیں؟ کہ 1 سال تک وہ بادشاہ رہتا ہے، جب 1 سال مکمل ہو جاتا ہے تو اس صحرا میں اس کو لے جا کے ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد اس کو جنگل میں چیتے کھا جائیں، شیر کھا جائے، بھالو کھا جائے، سانپ کیڑے کھا جائیں، مجھے کوئی مطلب نہیں. اب اس نے کہا بھائی میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا، میں تو ایک تاجر ہوں، ایک بزنس کی غرض سے آیا ہوں، لہٰذا مجھے بزنس کرنے دو، مجھے اپنے وطن واپس جانے دو. کہا نہیں، اگر تم آسانی سے نہیں مانے تو ہم تم کو زنجیر میں باندھ کے، رسیوں میں باندھ کر کے بھی تم کو تخت بادشاہت پہ بٹھائیں گے. اس نے، تاجر نے سوچا، دانشور تھا، عقل مند تھا، بینا آدمی تھا، اس نے سوچا یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بادشاہ بنے تو ہم بادشاہ بننے کے لیے تیار ہیں، بادشاہ بننے کے لیے تیار ہیں. اب اس کے بعد اس کو تخت بادشاہت پہ بٹھا دیا گیا. اس نے جیسے ہی تخت بادشاہت پہ وہ بیٹھا، بیٹھنے کے بعد اپنے فوجیوں کو بلایا، اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا جتنا یہ جنگل ہے جس میں چھوڑا جاتا ہے اس کی سب کی صفائی کر ڈالو. ساری صفائی ہو گئی جنگل کی، 1 سال میں ساری صفائی کروا دی. 1 سال کے اندر اس کے اندر بہترین محل بنا دیا. 1 سال کے اندر اس کے اندر تمام اس نے آبادی بنا دی. 1 سال کے اندر اس نے وہاں پر مارکیٹ لگا دی. 1 سال کے اندر ساری وہ چیزیں مہیا کرا دی اس جنگل کے اندر جو اس کو ضرورت تھی. سمجھ رہے ہیں؟ اب جب 1 سال پورا ہو گیا تو اس کو معزول کرنے کا وقت آ گیا. اب تخت بادشاہ سے ہٹانے کا وقت آ گیا. تو جیسے ہی وہ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ اب تم کو یہاں سے معزول کیا جاتا. اس نے کہا بے شک میں معزول ہونے کے لیے تیار ہوں. اب جہاں تم مجھے لے جانا چاہتے ہو
ہم وہاں خود ہی اپنی مرضی سے چلے جائیں گے۔ اب ان لوگوں کو تو یہ معلوم تھا کہ اس نے 1 سال تک جنگل کی صفائی کروا دی، وہاں پہ مارکیٹ ہو گئی، وہاں پہ اس کا محل بن گیا، وہاں پہ اس کا مکان بن گیا، وہ دانا اور بینا شخص تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آج سے ہم اپنے شہر کا قانون بدلتے ہیں۔ کیا؟ آج سے ہم اپنے شہر کا قانون بدلتے ہیں، کیونکہ ہم ابھی تک اپنے بادشاہ کو معزول کرتے تھے، عہدے سے ہٹاتے تھے، اب نہیں ہٹائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہ ہم ایسے شخص کو چاہتے تھے کہ جو آنے والے مستقبل میں ہمارے لوگوں کا، ہماری رعایا کا خیال رکھے۔ جب تم نے اپنا خیال رکھا کہ تم نے جنگل کو صاف کر دیا، محل بنا دیا، مکان بنا دیے، اچھی عمارت بنا دی، بازار مارکیٹ لگا دیا، تو اسی طرح سے مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ انسان بہترین وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ مرنے سے پہلے اس سبق سے، اس حکایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے۔ ہم دنیا سے جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ قبر میں جائیں گے۔ ہمیں میدان محشر کا سامنا کرنا ہے، ہمیں پلسرات کا سامنا کرنا ہے، لیکن وہاں پہ اعمال ہم نے اپنے لیے کیا بھیج رکھے ہیں؟ ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اطاعت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت یہ ہے کہ ہم وقت سے نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ ہم قرآن کو پڑھیں۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ ہمارا اخلاق اچھا ہو۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ ہمارا کردار اچھا ہو۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ ہمارے معاملات اچھے ہوں۔ اگر ہم نے اپنے معاملات کو، اپنے کردار کو، اپنی نمازوں کو سجایا اور سنوارا، قرآن کی تلاوت کو کیا، اللہ کے اوپر اپنا صحیح عقیدہ رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت اور محبت کی، تو یہی وہ عمل ہے جو ہماری قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طوفیل میں ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا